مشاہدہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی کے بھی مفاد پر ذرہ برابر بھی زد پڑ رہی ہو، کوئی ایسا بیان ہو، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ نیگیٹو کمنٹس کی بھرمار ہوتی ہے۔ حالانکہ میں اس بات کا بہت اہتمام کرتا ہوں کہ جب میں کوئی علمی گفتگو کروں تو جو اشکالات لوگوں کے ذہن میں مجھے پتہ ہے کہ ہوں گے، ان اشکالات کے جوابات میں ساتھ ساتھ دے رہا ہوتا ہوں۔ اس کے باوجود نیگیٹو کمنٹس اور وہی اعتراضات جن کے جواب میں بیان میں دے چکا ہوتا ہوں۔ میں نے ابھی ایک بیان ریکارڈ کروایا، جھینگا ریکارڈ کیا کروایا، کسی نے بیان کے دوران مسئلہ پوچھ لیا تھا تو میں نے جواب دیا، بغیر دلیل کے جواب دیتا تو توپیں میری طرف ہوتی، دلیل تو کوئی دی نہیں، حوالہ تو کوئی دیا نہیں، دلیل کے ساتھ جواب دیا تو بھی میری طرف توپیں ہیں۔ اب میں نے بڑی پوری ڈیٹیل میں بحث کی تھی، اب آپ ذرا لوگوں کے کمنٹ سنیے، مقصد ابھی جھینگا نہیں ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج ایک صاحب کا فون آیا کہ آپ نے، ایک عالم نے یہ کہا ہے کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، تو ایک تہلکہ مچ گیا بہوؤں میں ٹھیک ہے، اور بہت ساری بہویں باغی ہو گئی ہیں، الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ جب ان کا بیان آیا تھا تو مجھے بھی لوگوں کی کالز آئیں، تو میں نے اس کو پورا ایک علمی انداز میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی اس کی شرعی حیثیت ہے کیا، بہو پر کتنی خدمت واجب ہے، کتنی واجب نہیں ہے، پورا ڈیٹیل میں بیان کیا۔ تو اس پر بہوؤں کے جو میرے خلاف کمنٹس آئے ہیں، ایسی کی تیسی کر دی ہے میری، 100 کمنٹس میں شاید کوئی ایک پازیٹیو ہوتا ہو، 99 نیگیٹو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس پرستی کسی، ابھی میں نے سوال اٹھایا تھا نا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق پر کوئی حدیث تو محترم نے پیش نہیں کی، 10 منٹ کی فضول بکواسات پر مشتمل ایک کلپ تیار کر لیا، 4 مصلے حرمین میں کیوں ہیں، میٹھی چائے، کھٹی چائے، بزرگوں کی تو لاشیں گھوم رہی ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے، بھائی یہ حدیث ہے، یہ ریفرنس ہے، اور رہت بات اجماع کی تو دیکھو ان علماء نے نقل کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے، ختم بات، 2 منٹ کی بات۔ ٹوپی ڈرامے گھمانا، یہ وہ فلانا ڈمکانا، یا صاف کہہ دیتے بھائی حدیث مرفوع تو نہیں ہے، حدیث موقوف ہے، جو کہ میرا مطالبہ ہی نہیں تھا حدیث، کیونکہ حدیث کا لفظ جب علی الاطلاق بولا جاتا ہے تو مرفوع حدیث مراد ہوتی ہے، موقوف مراد نہیں ہوتی، خام خمیں۔ تو جو بھی کلپ جائے گا نا، میں نے دیکھا ہے جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے، نام تحقیق کا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے نا، بد کلامی پر، بد تمیزی پر، وہ لوگ بھی جو صبح و شام قرآن حدیث کی رٹ لگاتے ہیں صبح و شام، لیکن چونکہ آپ کے مسلک کے خلاف بات چل رہی ہے کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ ہمارے مسلک کے خلاف بھی بہت سی باتیں جاتی ہیں جو اجتہادی اختلاف ہیں، ہم صاف کہہ دیتے ہیں بھائی فقہا کا اس میں کیا ہے، اختلاف ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ختم، بھائی یہ بھی قول ہے، وہ بھی قول ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو ہمیں براڈ مائنڈڈ نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے نا، مسلک پرست سمجھا جاتا ہے، اور آپ کے مسلک کے خلاف ایک حرف چلا جائے ایک دم 6 فٹ فیس بک سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، 6 فٹ اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی میں صرف جھینگے کے بارے میں آپ کو چند کمنٹس پڑھ کے سناتا ہوں۔ ابھی میں آ رہا تھا نا، تو آتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اعلان لگایا ہے کہ اتوار کو بیان ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے تو جھینگا آیا ہوا تھا سامنے۔ مفتی صاحب اس بات، اچھا کہہ رہے ہیں حضرت مفتی تقی صاحب کے نزدیک حلال ہے اور ان کی تحقیق طارق مسعود صاحب سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کا بھی میں اپنے بیان میں جواب دے چکا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں مفتی تقی صاحب سے اختلاف کرنے والا۔ مفتی تقی صاحب کے اساتذہ نے ان سے اختلاف کیا ہے، جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے، اسی طرح حضرت مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ، اور بھی بہت سے علماء ہیں جو بڑے لیول کے علماء تھے۔ تو اب یہ آپ نے دلیل لے دی کہ ان کی تحقیق اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے آپ پورا بیان سنا ہی نہیں ہے۔ اور اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، ان کی تحقیق کا مدار کس چیز پر ہے؟
جس چیز پر مدار ہے اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے, اس کا میڈیکل سائنس یا عرف سے تعلق ہے, تو اس میں عالم کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا, اس میں عرف اور میڈیکل سائنس کی رائے کا اعتبار ہوگا. اس کا بھی میں جواب دے چکا تھا, بولا تھا نا میں نے کہ بھئی یہ تو عرف, کیونکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں, وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سمندر میں صرف مچھلی حلال ہے, مچھلی کے علاوہ باقی چیزیں حلال نہیں ہیں. اگر وہ یہ اختلاف کریں کہ مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں حلال ہیں, پھر یہ اختلاف علم دین کا ہوگا. اس میں بھائی وہ ہم کون ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, صرف کیا جائز ہے, مچھلی جائز ہے. اب جھینگا مچھلی میں ہے یا نہیں, اس کا تعلق مفتی سے نہیں ہے, اس کا تعلق کیا, یا تو عرف سے فیصلہ کرو یا میڈیکل سائنس سے. تو میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت ہمارے لیے, ہمارے اساتذہ کے اساتذہ ہیں وہ, انہوں نے عرف پر بنیاد بنائی کہ لغت کی کتابوں سے استدلال کیا ہے, تو اس استدلال کا مفتی رشید ہے. میں نہیں جواب دے رہا بھائی, میں کون ہوتا ہوں, میں تو اگر ہوگا بھی تو نہیں بولوں گا ان کے مقابلے میں. اس کا جواب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ لغت سے اگر آپ استدلال کر رہے ہیں تو لغت میں تو سمندری گھوڑے کو بھی کیا کہا جاتا ہے, گھوڑا, تو جھینگے کو اگر مچھلی کہہ دیا تو یہ استدلال درست نہیں ہے. پھر اس پر میں نے مزید قرائن پیش کیے تھے کہ مچھیروں کا عرف ہم نے دیکھا ہے, وہ کوئی چیز مچھی نہیں ہوتی تو اس کو حرام مچھلی کہہ دیتے ہیں. اب کسی نے سوال کیا کہ میڈیکل سائنس پر شریعت, کسی نے یہ اعتراض کیا کہ میڈیکل سائنس پر شریعت کا مدار نہیں ہوتا. اس کا بھی میں اپنے بیان میں جواب دے چکا ہوں کہ میڈیکل سائنس کا کو ہم نے محض تائید کے طور پہ پیش کیا ہے, مدار ہم کس پہ رکھ رہے ہیں, عرف پہ. مگر وہی اعتراض لوگ کمنٹس میں کیا کر رہے ہیں, دہرا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ سینس لیس لوگ ہیں. ہمیں تو بھائی بہت بڑے عالم حضرت مفتی تقی, اگر کوئی کہے میں ان کی تقلید کر رہا ہوں, یہ کہے نا میں ان کی تقلید میں کھا رہا ہوں, بھائی بڑے عالم ہیں, ختم بات ختم ہو گئی. بھئی آپ تقلید کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, بڑے عالم ہیں, آپ تقلید کر سکتے ہیں ان کی, لیکن دلائل کی دنیا دینے کی کوشش اور طنزی انداز, پتہ نہیں کیا کیا عجیب طنز لکھے ہوئے ہیں نا انہوں نے آگے کمنٹس میں, جو میں پڑھوں گا تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا, وہ تو میں پڑھ نہیں رہا, جو عجیب بدتمیزی والا لب و لہجہ ہے. تو اللہ کے بندو تمیز سیکھو, تمیز. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات کو, کیا سیکھو, تمیز. ہم بھی تو حضرت کے سے اختلاف اپنے اکابر کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں کہ ان کا اختلاف تھا, تو تمیز سے نام لے رہے ہیں نا حضرت کا, اور اس لیے کہ ہمیں تو یہ بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ یار میں ایسی بات ممبر پہ کر رہا ہوں. لیکن اس لیے یہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ طبیعت میں لوگوں کے کیا پیدا ہو جائے, اعتدال, کہ بھائی دوسری رائے بھی ہے جھینگے کے بارے میں. ایسا نہ ہو کہ بالکل ایک چند دنوں کے بعد وہ دوسری رائے نسیم منسیہ ہو جائے, ختم ہو جائے, کہ لوگ جاننا ہی چھوڑ دیں. تو بھائی یہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے, بڑی مضبوط دلیل ہے. تو اس لیے اس رائے, ہاں جھینگے کا کاروبار کیوں حلال ہے اس کی بھی میں پچھلے کلپ میں جواب دے چکا ہوں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کھانا جائز نہیں, کاروبار کہاں سے جائز ہوگی, ساری باتوں کے ڈیٹیل میں جواب میں دے چکا ہوں. تو اس لیے میرے بھائی ایک کسی بڑے ماہر کا قول ہے نا کہ اگر دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں تمیز سے, پوری سننے کے بعد سمجھنے کی پوری کوشش کریں, تو آدھے سے زیادہ اختلافات اسی سے ختم ہو جائیں گے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے YouTube سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.